بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیت والی ایک سورت ہے جو اپنے تلاوت کرنے والے کی اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک کہ اس کی بخشش نہیں ہو جاتی۔ ایسی سورت جو گنہگار کو معاف کروائے بغیر نہ چھوڑے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سورہ ملک ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر میں مسور کی دال کا استعمال زیادہ کریں۔ نہار منہ پودینے کی ڈنڈیاں چبا لینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ گنے کا جوس ہاضمے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اس سے جگر مزید اچھا کام کرتا ہے۔ روزانہ گنے کے جوس کا 1 گلاس پی لو۔ یہ عرقان کے مریض کو تیزی سے اس مرض سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ پپیتے کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 15 دن تک مسلسل استعمال کرنے سے عرقان جیسی بیماری سے آسانی سے نجات ملتی ہے۔ اگر قبض نہ جاتی ہو تو اسبغول کا چھلکا دودھ میں ملا کر پی لیا کرو۔ اگر کام کرتے وقت اچانک سر میں درد ہونے لگے تو تھوڑا سا نمک چاٹ لو۔ ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے سے چہرے پر جھریاں آنے لگتی ہیں۔ نہار منہ پودینے کی ڈنڈیاں چبا لینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ اگر کوکنگ آئل کی جگہ سرسوں کا تیل کھانے میں استعمال کیا جائے تو اس سے شوگر لیول کنٹرول میں رہتا ہے۔ ناخن پر سرسوں کے تیل کا مساج کرنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہوتے ہیں اور آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا، نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھٹی چیزیں دانت جلدی گرا دیتی ہیں۔ تیز مسالے کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے۔ ہاتھوں پر زیتون کا تیل اور ٹماٹر ملنے سے ہاتھ نرم اور خوبصورت ہو جاتے ہیں اور ہاتھوں کا کھردرا پن دور ہو جاتا ہے۔ دال چینی کو پیس کر رکھ لیں۔ روزانہ آدھا چائے کا چمچ صبح شام کھانے کے 1 گھنٹے بعد باقاعدگی سے پانی کے ساتھ پھانک لیا کریں۔ 7 دن میں کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر اور شوگر بالکل نارمل لیول پر آ جائیں گے۔ راز اس نسخے کا یہ ہے کہ دال چینی شریانوں اور وریدوں میں جمی ہوئی چکنائی کو صاف کر دیتی ہے، جس سے کولیسٹرول نارمل ہو جاتا ہے۔ خون کی صفائی کے اس عمل سے شوگر ٹھیک طریقے سے بننے لگتی ہے اور اعصابی تناؤ کو دور کرنے میں تو دال چینی کا پاؤڈر ساری دنیا میں مشہور ہے، تو بلڈ پریشر کا نارمل ہو جانا لازمی ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو رہی ہو تو 1 چٹاک بھنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے تھوڑا گڑ کھا لیں۔ مسلسل 10 دن لگاتار استعمال کرنے سے پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بوڑھے افراد کو یہ نسخہ زیادہ دن تک استعمال کرنا چاہیے۔ مونگ پھلی باڈی بلڈنگ کرنے والوں کے لیے مفید ہے، کیونکہ مونگ پھلی میں موجود قدرتی فولاد خون کے نئے خلیے بناتے ہیں۔ گردے میں پتھری کی شکایت ہو تو 40 دن تک کھیرا کھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر ناریل میں نہار منہ مصری ملا کر کھائیں تو بچے گورے پیدا ہوں گے۔ اگر سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگے تو مچھلی کھایا کریں۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ پانی پیو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ اگر گھر میں کوئی دمے کا مریض ہو تو زیتون کے تیل میں دیا جلا کر کمرے میں رکھ دو اور مریض کو اس کمرے میں لٹا دو، مریض اس سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2-3 بار کھائیں، اس سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ نہار منہ روزانہ دودھ پینے سے 80 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی۔ اگر بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگے تو جان لو کہ آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو
یا چکر آتے ہوں، سر کی خشکی ہو یا دماغ کمزور ہو یا بھول جانے کا مسئلہ ہو تو ناک میں زیتون کا تیل لگایا کرے۔ ناک میں زیتون کا تیل لگانا جسم کی سستی، کاہلی اور ڈھیلے پن کو دور کرتا ہے اور نگاہ کو تیز کرتا ہے۔ جوانی قائم رہتی ہے۔ معدے کے مریض لوگ کھٹی چیزیں، گوشت اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کریں۔ کچے سیب کے ساتھ شہد چاٹ لینے سے انسان کی جلد ٹائٹ رہتی ہے۔ ایک ٹانگ پر کھڑا ہونے سے قبض کھل جاتی ہے۔ کچی گوبھی کھانے سے بدن میں طاقت آ جاتی ہے۔ جو عورتیں الٹا ہو کر سوتی ہیں ان میں بد اخلاقی کی علامت پائی جاتی ہے۔ Thanks for watching.